سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ محامد ہے محاسن ہے تمام تعریفیں، تسبیح تعلیل تمجید اس ذات کی جو ایک ہے اور اپنا محبوب بھی اس نے ایک ہی بنایا ہے۔ انگنت لامحدود بے شمار حمدیں ثنائیں اس ذات کی جو بے مثل ہے اور اپنا محبوب بھی اس نے بے مثال بنایا ہے۔ انگنت لامحدود بے شمار حمدیں ثنائیں اس ذات کی جو بے عیب ہے اور اپنا محبوب بھی اس نے لا ریب بنایا ہے۔ انگنت لامحدود بے شمار حمدیں ثنائیں اس ذات کی جو نور ہے اور اپنے نور کا آئینہ بھی اس نے ایک ہی کو بنایا ہے۔ انگنت لامحدود بے شمار حمدیں ثنائیں اس ذات کی جو حسین ہے اور اپنے حسن کا آئینہ بھی اس نے ایک ہی کو بنایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام اس ذات پر جو فرماتے ہیں میں محمد ہوں، احمد ہوں، آخر ہوں، عاقب ہوں، عاشر ہوں، اول ہوں، آخر ہوں، ظاہر ہوں، باطن ہوں۔ انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام اس ذات پر جن سے بڑھ کر حسن میں کوئی نہیں۔ انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام اس ذات پر جن سے بڑھ کر کمالات میں کوئی نہیں۔ انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام اس ذات پر، انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام اس ذات پر جن کے چہرے کو تک کے رب فرمائے بددعا۔ انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام اس ذات پر جن کی زلفوں کو تک کے رب فرمائے واللیل اذا سجا۔ انگنت لامحدود درود و سلام اس ذات پر جن کے سینے کو تک کے رب فرمائے الم نشرح لک صدرک۔ انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام اس ذات پر جن کے ہاتھوں کو تک کے رب فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم۔ انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام اس ذات پر جن کا نام بخشش کی کنجی ہے۔ اور اگر کمالات کی، اوصاف کی، خوبیوں کی بات کی جائے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی خوبی، کوئی وصف یا کوئی ایسا کمال ہے ہی نہیں جو اپنے محبوب کو نہ دیا ہو۔ اور میں تو یہ اکثر بات کرتا ہوں کہ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ ساری دنیا کے نہریں، ندیاں، نالے، سمندر ان کو اکٹھا کر کے ان کی سیاہی بنائی جائے۔
اور ساری دنیا کے درختوں کو اکٹھا کر کے ان کی کلمیں بنائی جائے، سیاہی سوکھ جائے گی، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن محمد کی تعریف جو ہے وہ تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اگر کمالات کی بات کی جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں کہ جدھر محبوب کی انگلی پھرتی ہے رب کی رحمت ادھر رخ موڑ دیتی ہے۔ اگر کمالات کی بات کی جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں کہ محبوب کی انگلی ایسے ہو اور چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اگر کمالات کی بات کی جائے تو اس سے بڑھ کر محبوب کا کمال کوئی نہیں کہ محبوب کی نگاہ جدھر پھرتی ہے رب کی رحمت ادھر رخ موڑ دیتی ہے۔ اگر کمالات کی بات کی جائے تو اس سے بڑھ کر محبوب کا کوئی کمال نہیں کہ ابو جہل جیسا کافر جو ہے وہ ہاتھ میں کنکریاں لے کے آئے اور محبوب سے یہ کہے کہ اگر آپ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آؤں گا، تو محبوب فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائیں؟ محبوب فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائیں؟ تو اس کے ہاتھ میں جو اس نے کنکریاں جو بند مٹھی میں تھی وہ کنکریاں بھی حضور پہ درود و سلام اور کلمے کا ورد کرتی ہے۔ اگر کمالات کی بات ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا محبوب کا کمال کوئی نہیں کہ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جب لوگ کعبے میں 360 بت رکھ کے ان کی پوجا کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ محبوب کا کمال اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کہ جن بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا محبوب نے ان کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ اگر کمالات کی بات ہو تو محبوب کا کمال اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کہ محبوب فرماتے ہیں کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے آخری امتی کو بازو سے پکڑ کر جنت میں ساتھ نہ لے کے جاؤں گا۔ اگر کمالات کی بات کی جائے تو محبوب کا اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں کہ فرماتے ہیں کہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ایک پل ہے، محبوب فرماتے ہیں کہ جو میرا غلام ہوگا صرف خالی اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا نہیں، جو اندر سے بھی عاشق ہوگا اور اپنے کام سے بھی عاشق ہوگا، محبوب فرماتے ہیں کہ وہ پل صراط سے ایسے گزرے گا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا پل سے گزریں گے وجد کرتے کرتے۔ اگر کمالات کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا کمال نہیں جو محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا۔ لیکن جو میرا موضوع ہے وہ حسن اخلاق ہے، جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو جو کمال، جو اوصاف، جو وصف دیے، جو خوبیاں دی، جو بلندیاں اور رفعتیں دی، ان میں سے حسن خلق بھی ہے، ان میں سے حسن اخلاق بھی ہے، ان میں سے لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں، یہ متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے، اور متفقن علیہ حدیث مبارکہ اس کو بولتے ہیں جو بخاری شریف میں بھی ہو اور مسلم شریف میں بھی ہو۔ تو حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں جا رہے تھے اور آپ نے سفید دھاری دار ایک چادر تھی جو آپ نے کندھے کے اوپر لی ہوئی تھی، اور جس طرح کپڑے میں فرق ہوتا ہے، ایک کپڑا نرم ہے، کاٹن کا کپڑا اس سے سخت ہے، کھدر کا کپڑا اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے، تو کپڑوں کی قسمیں ہوتی ہیں، اور وہ چادر نجران سے آئی تھی، اور جو نجران کا کپڑا ہوتا ہے وہ ذرا سخت ہوتا ہے۔ تو محبوب نے کندھے کے اوپر اس طرح وہ چادر کی ہوئی ہے، تو ایک مانگنے والا، ایک سائل جو ان پڑھ ہے، پینڈو ہے، دین کو صحیح طرح سے نہیں سمجھتا، اس نے آ کے محبوب کی چادر کو پیچھے سے کھینچا، اور جب کھینچا تو حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو اس کی دھاری تھی وہ محبوب کی گردن پہ میں نے اس کا نشان دیکھا۔ اگر ہمارے دروازے پہ کوئی بھکاری آئے تو وہ ذرا زور سے دروازے کو کھٹکائے تو ہم کہتے ہیں بھائی تو نے بھیک لینی ہے یا قرض لینا ہے،
لیکن انس بن مالک آپ فرماتے ہیں کہ جب محبوب نے اپنا رخ انور اس طرح پیچھے موڑا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اگر گلے میں چادر ڈال کے کوئی کھینچے تو آپ بتائیں کہ آپ کا اور میرا آگے سے کیا ری ایکشن ہوگا کہ ہم کیا کریں گے. لیکن محبوب جو ہیں وہ اس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے پوچھا کہ ہاں تجھے بھائی کیا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں جی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیں. تو فرماتے ہیں کہ محبوب نے فرمایا کہ وہ 2 پہاڑیوں کے درمیان جو بھیڑ اور بکریاں ہیں وہ ساری اس کو عطا کر دیں. فرماتے ہیں کہ میں حضور کی سخا پہ، حضور کی سخاوت پہ، حضور کی اس سخاوت پہ میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ حضور نے فرمایا کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان اگر آپ اس تعداد کو کاؤنٹ کریں تو وہ تقریباً سینکڑوں کی تعداد بنتی ہے، بلکہ ہزاروں کی تعداد بنتی ہے. حضور نے فرمایا جاؤ یہ اس کو عطا کر دو. یہ ہے حضور کی سخا اور حضور کی عطا. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہیں اور ایک سائل آیا اور آ کے کہتا ہے کہ جی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کچھ عطا کیا. اور جب عطا کیا تو کیونکہ وہ ان پڑھ تھا، ابتدائی اسلام تھا، وہ ان چیزوں سے واقف نہیں تھا، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو آپ کی بڑی تعریف سنی تھی کہ حاتم طائی کے 7 دروازے تھے، وہ سائل کو 7 دروازوں سے بھیگ دیتا تھا. اور میں نے تو آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ محبوب کا ایک ہی در ہے اور ایک ہی در سے اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے تو آپ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں سنی ہیں، تو جو آپ نے مجھے دیا یہ تو بڑا کم ہے، آپ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا. اب حضرت عمر نے اپنی تلوار کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا کہ اس کی مجال کیسے ہوئی کہ یہ محبوب کو کہتا ہے کہ جی آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا. تو حضور نے حضرت عمر کو روکا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بازو سے پکڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے لے کے گھر چلے گئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کچھ مال، کچھ کھانا دیا. حضور نے فرمایا کہ بڑا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں جی اگر عطا ہو جائے، مہربانی ہو جائے تو تھوڑا سا اور عطا کرے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور عطا کیا. حضور نے فرمایا بڑا ہے؟ کہتا نہیں جی اور دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دیا. تو حضور نے فرمایا اب بتاؤ. کہتا ہے یا رسول اللہ، ہاتھ جوڑ لی اس نے کہ یا رسول اللہ اب میری 7 پشتیں بھی کھاتی رہے تو مجھے ضرورت نہیں پڑے گی. اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آندھی طوفان اور بارش کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا، میں نے کسی بھی چیز کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا جتنی تیز میں نے آپ کی سخاوت کو چلتے دیکھا ہے. حضور نے فرمایا کہ تو نے میرے یاروں کے پاس، میرے اصحاب کے پاس ایک بات کی ہے کہ محبوب آپ نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں، اور تمہاری اس بات کی وجہ سے میرے ان یاروں کا دل دکھا ہے. اب جو بات تو نے مجھے کی ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ بندے کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، اب یہی بات جو مسجد نبی شریف میں جا کے میرے دوستوں کے سامنے بھی کر. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بازو سے پکڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے لے کے مسجد میں آئے. حضور نے صحابہ کے سامنے اسے کھڑا کیا اور فرمایا، حکم دیا کہ اب بتا کہ تو کیا کہتا ہے. تو پھر اس نے وہی بات دہرائی. کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آندھی طوفان، بارش، سمندر، دریا تیز چلتے دیکھے ہیں، لیکن جتنی تیز آپ کی سخاوت چلتی ہے اتنی تیز میں نے کچھ بھی چلتے نہیں دیکھا. ابھی کیا ہوا کہ حضور کے صحابہ اس بات کو سن کے خوش ہو گئے. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو قریب بلایا اور فرمایا کہ عمر اگر تو اس وقت اس بندے کو قتل کر دیتا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں رکھنا تھا، کیونکہ اس کا اختتام، اس کی موت اس حالت میں ہوئی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کو کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے کچھ عطا ہی نہیں کیا. تو فرمایا کہ
تمہاری اور میری مثال وہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حضرت عمر کو، فرماتے ہیں کہ تمہاری اور میری مثال وہ ہے کہ جس طرح ایک عرابی کی جو اونٹنی ہے اس کے ناک سے نکیل نکلی اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ بڑی قابل غور بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک اونٹنی کے ناک میں سے نکیل نکلی اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا، اس نے سیدھی دوڑ لگائی۔ اب لوگ اس کو روکنے کے لیے کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی بھلا مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی اس کو پتھر مارتا ہے، اور وہ زخموں سے لہو لہان ہو گئی، برے حالات تھے اس کے۔ حضور نے فرمایا اب کتنے میں اس کا مالک آ گیا؟ حضور نے فرمایا کہ ایک اونٹنی جس کے ناک میں سے نکیل نکل گئی اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا، لوگوں نے اس کو تیر مارے، نیزے مارے، بھلے مارے، اس کو لہو لہان کر دیا اور اس کا مالک آ گیا۔ اب مالک نے کیا کیا؟ ہاتھ میں تھوڑا سا چارہ لیا اور اس کی طرف اس طرح چارہ کیا، کیونکہ وہ مالک تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اونٹنی نے اپنے مالک کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے اپنے مالک کے قدموں میں آ گئی، اور اب مالک نے بغیر کسی مدد کے، آپ ادھر سارے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں کہ کسی بھی جانور کے ناک میں نکیل ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے مالک نے بغیر کسی کی مدد کے بڑے ہی نرم انداز میں اس کے ناک میں نکیل ڈال دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری اور میری مثال اس اونٹنی اور اس کے مالک کی طرح ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح اس اونٹنی کو اپنے مالک کی پہچان ہے اور مالک کو اپنی اونٹنی کا احساس اور اس کی پہچان ہے، اسی طرح مجھے اپنے غلاموں کی، مجھے اپنی امت کی پہچان ہے، اسی طرح اپنی امت کو تم سے بہتر میں جانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح اس اونٹنی کے مالک کو اس اونٹنی کا پتہ ہے کہ وہ کس چیز کو مانتی ہے، اسی طرح مجھے اپنی امت کا پتہ ہے کہ میں نے ان کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے، لیکن جو واقعہ میں نے پہلے بیان کیا حضرت عمر والا، اس سے اب سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آج ہمارے ساتھ کوئی ایسے کرے تو ہم تو اس کو بے ادبی کے زمرے میں لے جائیں گے نا کہ جس نے ہماری بے ادبی کر دی ہے، اور ہم اس کو اس کے تکبر میں ہی چھوڑ دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کو سنبھالیں۔ اب اس میں جس بندے نے یہ کیا، سبق کیا حاصل ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے گھر لے کے گئے، اسے اور مال عطا فرمایا، اس سے اس کی تربیت ہوئی، اس سے اس کے اندر بدلاؤ آیا، اور وہ پھر اس نے اپنے آپ کو بدلا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ کسی کو اس کے تکبر میں اس کو اکیلا چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو سنبھالیں، اس کو سمجھائیں، اس کی تربیت کریں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، وہ کسی قبیلے کا سردار تھا، تو اس نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں، لیکن میں گناہگار بہت ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں لیکن میں گناہگار بہت ہوں، اور میرے گناہ ایسے ہیں کہ مجھ سے چھوٹتے بھی نہیں ہیں، بڑا سخت میں ان گناہوں میں لگا ہوا ہوں، وہ گناہ میں چھوڑ نہیں سکتا، اگر آپ ان گناہوں کے ساتھ مجھے کلمہ پڑھائیں گے تو میں پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ تو کیا گناہ کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اور دوسرا یا رسول اللہ میں چوری کرتا ہوں، نمبر 3 یا رسول اللہ میں شراب بھی پیتا ہوں، اور نمبر 4 یا رسول اللہ میں عورتوں کے ساتھ بدکاری بھی کرتا ہوں۔ وہ عرض کرتا ہے کہ محبوب اگر آپ میرے گناہوں کے ساتھ مجھے کلمہ پڑھائیں گے تو میں پڑھ لوں گا، ان گناہوں میں میں اتنا آگے تک جا چکا ہوں کہ یہ میرے لیے چھوڑنا مشکل ہو گئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تجھے کلمہ پڑھا دیتا ہوں، لیکن وعدہ کر کے ایک گناہ جو میں کہوں گا وہ تو چھوڑ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ ایک گناہ میں چھوڑ دوں گا، وہ بتائیں کہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو میں چھوڑوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ٹھیک ہے، اب حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہوا اور گھر چلا گیا۔ ابھی وہ رستے میں ہی تھا تو اس نے کچھ دینار، کچھ رقم جو ہے نا وہ سڑک پہ گری ہوئی دیکھی،
اب اس کے دل میں خیال آیا کہ یار میں تو چوریاں کرتا ہوں اور آج مجھے سڑک پہ پڑا ہوا مل گیا مال. اب اس کا دل کیا کہ میں اس کو اٹھاؤں، کیونکہ چور تھا، پرانی عادت تھی اسے. جیسے ہی وہ اس رقم کو اٹھانے کے لیے اس نے اٹھایا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ابھی مجھ سے کوئی بندہ آ کے پوچھے گا کہ یار ادھر میری رقم گری تھی تو نے دیکھی تو نہیں، اور مجھے اس سے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ بھائی میں نے نہیں دیکھی. تو میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے کیا وعدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو اس کی چوری کی عادت تو حضور کے دربار سے واپس آتے ہوئے رستے میں ہی چھوٹ گئی. اس نے وہ رقم ادھر واپس رکھی صرف اس ڈر سے کہ جب مجھ سے کوئی بندہ پوچھے گا کہ میری رقم تو نہیں دیکھی اور مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اور میں نے حضور سے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اسی طرح اس کی چوری کی عادت جو ہے وہ چھوٹ گئی. نمبر 3، گناہ والی عادت تو حضور نے اس کی چھڑوا کے بھیجی اور چوری والی عادت اس کی رستے میں ہی چھوٹ گئی. اور نمبر 3، وہ شرابی بھی تھا، شراب بھی پیتا تھا. اب جیسے ہی وہ شراب کے قریب گیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار میں شراب پیوں گا پھر اس کا نشہ مجھے چڑھے گا، اور جب نشہ چڑھے گا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی تجھے کیا ہوا ہے، تو میں لوگوں کو کہوں گا کہ جی میں نے سرکہ پیا ہے یا کچھ اور کھایا ہے، تو وہ بھی جھوٹ ہوگا. اور میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی ڈر سے، جھوٹ کے ڈر سے شراب کو بھی چھوڑ دیا. اب نمبر 4، وہ عورتوں کے ساتھ بدکاری بھی کرتا تھا. وہ کہتا ہے جیسے ہی رات ہوئی نا تو میرے اندر کا وہ پرانا انسان جاگا، تو میں بدکاری کی نیت سے فحاشی کے اڈے پہ پہنچا. جب تو کیونکہ وہ ایک قبیلے کا سردار بھی تھا تو لوگوں نے سن لیا کہ بھئی اس قبیلے کے سردار نے کلمہ پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں ادھر فحاشی کے اڈے پہ جاؤں گا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یار تو مسلمان ہو گیا، تو نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ چیزیں حرام ہیں انسان پہ، تو پھر میں لوگوں کو کیسے جھوٹ بولوں گا کہ یار میں نے کلمہ نہیں پڑھا اور مسلمان نہیں ہوا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ کے ڈر سے وہ بدکاری بھی چھوڑ دی. تو وہ کہتا ہے کہ ایک ہی دن میں حضور علیہ السلام کی اس حکمت بری ایک بات کی وجہ سے ایک ہی دن میں نے سارے گناہ جو ہیں وہ چھوڑ دیے، سارے گناہ میرے چھوٹ گئے. اور اگلے دن وہ پھر حضور کی بارگاہ میں آیا اور ٹکٹکی لگا کہ حضور کو دیکھ رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق آپ فرماتے ہیں کہ تجھے خیر ہے کہ تو ہم سب حضور سے باتیں کر رہے ہیں اور تو حضور کو ٹکٹکی لگا کے دیکھتا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کی حکمت پہ، حضور علیہ السلام کی دانائی پہ مجھے رشک آ رہا ہے کہ میں گناہوں سے لت پت بندہ، گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ، تو حضور علیہ السلام نے اپنی ایک حکمت کی وجہ سے حضور نے میرے سارے گناہ جو ہیں وہ چھڑوا دیے. تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق کریں. اسی طرح حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے پاس عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ جو فلاں عورت ہے وہ بڑی نیک ہے، بڑی نیک ہے یا رسول اللہ، وہ فرض نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، حج بھی کرتی ہے ہر سال، اور بڑی تسبیح، اور وہ فرض تو ادا کرتی ہی کرتی ہے، یہاں تک کہ یا رسول اللہ وہ نفلی عبادت بھی نہیں چھوڑتی، وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، اشراق بھی پڑھتی ہے، چاشت بھی پڑھتی ہے، اوابین کے نوافل بھی ادا کرتی ہے. تو حضور نے فرمایا یہ ساری اس کی عبادتیں بعد میں بتانا، پہلے یہ بتاؤ کہ محلے والوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ اس کے خاندان کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے. یا رسول اللہ خاندان کے ساتھ سلوک بہت برا ہے اس کا، ہر کسی سے اس کی لڑائی ہے. تو حضور علیہ السلام نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کے فرمایا، حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن ساری اس کی عبادتیں جو ہے نا وہ اس کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی. یہ لو اپنی نمازیں، یہ لو اپنی روزے، اپنے نوافل، اپنی عبادات،
اور حضور نے فرمایا کہ سارے اعمال جو ہیں جب وہ میزان پہ رکھے جائیں گے تو ان میں سے جو سب سے بھاری، جس عمل کا سب سے زیادہ وزن ہوگا، حضور نے فرمایا وہ حسن اخلاق ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہوگا۔ اور پھر حضور کے پاس ایک عورت کا ذکر ہوا، یا رسول اللہ وہ عورت بڑی پرہیزگار ہے، پاک عورت ہے، پاک دامن ہے، تو حضور نے فرمایا اس کی عبادت کے بارے میں بتاؤ، عبادت کیا کرتی ہے؟ یا رسول اللہ گھر کے کام کرتی ہے اور چکی چلاتی ہے، بڑی بامشکل جو ہے نا وہ 5 نمازیں فرض نہیں چھوڑتی، 5 نمازیں ادا کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ لوگوں کے ساتھ اخلاق بہت اچھا ہے اس کا، ہر کسی کو ہنس کے ملتی ہے، زبان میں اس کی ایسی رسیلی ہے کہ ہر جو بھی اس سے بات کرتا ہے تو ہش ہش کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم کہ وہ جنت میں ہے، حضور نے فرمایا میری عزت کی قسم کہ میں اسے جنت میں اس کا مقام دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ترین ہونے کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو خوش رکھ رہے ہیں۔ تو حضرت واصف علی واصف صاحب کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر آپ ایک دنیا دار بندے سے پوچھیں کہ مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر کتنا خوش ہے، تو وہ سوچی پڑ گیا کہ یار مجھے کیا پتا اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے، یہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنی عبادات کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے معاملات ہیں، مجھے کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ خوش ہے یا ناراض ہے۔ کوئی بھی، میں کہتا ہوں اگر کسی بھی بندے سے یہ سوال ہوتا تو اس کے جواب اس سے بلکہ وہ لاجواب ہو جاتا، اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا ہونا۔ تو واصف صاحب آپ کہتے ہیں کہ جس نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر کتنا خوش ہے، وہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ میرے ارد گرد والے لوگ مجھ سے کتنا خوش ہیں۔ اگر ارد گرد والے لوگ اس سے خوش ہیں تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ میرے اوپر راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ میرے اوپر خوش ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں عزت کا اور ادب کا اور تعظیم کا یہ جو معیار ہے، ہمارے جیسے نالائق، نکمے اور ان پڑھ جو بندے ہیں ان کے لیے بھی لوگ قطار بنا کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے جیسے نکمے بندوں کا بھی لوگ پھول نچھاور کرتے ہیں، تو یہ بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات کو مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے پاس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف جو ہے وہ فرشتوں کو پاس بٹھا کے فرشتوں کے پاس کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتی ہے کہ جاؤ دنیا میں اور اس بندے کے لیے میرے بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دو۔ یہ جو آج ہمارے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں اور لوگ ادب کرتے ہیں، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جب کوئی بندہ پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جاؤ دنیا میں جاؤ اور لوگوں کے دلوں میں اس میرے بندے کی محبت ڈال دو۔ اور آخری بات، امام علی مقام، سبحان اللہ، امام حسن اور امام حسین، بڑی قابل غور بات ہے، اور آج آپ نے اس بات کو پلے باندھ کے جانا ہے۔ ساروں نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ امام علی مقام، امام حسن اور امام حسین، آپ کی کسی بات پہ آپس میں اختلاف ہوا، چھوٹی سی کسی بات پہ آپس میں تھوڑی سی ناراضگی ہوئی، اور یہ امت کے لیے سبق تھا، یہ جو سارا واقعہ تھا یہ ہمارے لیے سبق تھا۔ وہ تو اتنی پاک ذاتیں ہیں،
جن کی پاکی کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، تو یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ تو امام حسن اور امام حسین آپ کی کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، تو ہوا کیا کہ ایک دن بھی گزر گیا اور دوسرا دن بھی گزر گیا، اور جب تیسرا دن ہوا، اور سب سے پہلے حضور کی حدیث مبارکہ سماعت کریں، حضور نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے کسی بھی بات پہ ناراض ہو، کسی بھی بات پہ ان کی ناراضگی ہو، اگر 3 دن تک، قابل غور بات ہے، اگر 3 دن تک وہ آپس میں صلح نہیں کرتے، اپنی اس ناراضگی کو دور نہیں کرتے، تو حضور نے فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا بندہ، اور حضور نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ 3 دن، تو جب ایک دن بھی گزرا، دوسرا دن بھی گزرا، اور جب تیسرا دن ہوا نا، تو امام حسین جو ہے نا وہ گھر سے نکلے۔ یہ محبت بھرا انداز آپ نے سننا ہے کہ امام حسین، اب تڑپ امام حسن آپ کے دل میں بھی ہے کہ میں جاؤں، کہ میں بلاؤں، اور آپ کے دل میں بھی یہ تمنا ہے، تو آپ جو ہے نا امام حسین آپ گھر سے نکلے، اور جب امام حسن آپ کے دروازے پہ دستک دی، تو آپ تو پہلے ہی انتظار کر رہے تھے، تو آپ ملے، ایک دوسرے کو سینے سے لگایا اور صلح کی۔ تو اب امام حسن، آپ نے امام حسین سے پوچھا کہ تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ بڑا وہ ہے، وہ میرے پاس چل کے آئے اور میرے ساتھ صلح کرے، اس ناراضگی کو دور کرے، تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا؟ تو اب یہ آپ نے جواب پلے باندھ کے جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نانا جان کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی سے 3 دن تک ناراض رہتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر دونوں میں صلح کرنے والا پہل کر لے تو حضور نے فرمایا کہ اس کی جنت کی ضمانت میں دوں گا، اور اس کے بازو سے پکڑ کر اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے نانا جان کی نہ وہ حدیث مبارکہ یاد آئی، بلکہ میں الٹ کر گیا۔ صلح کے لیے امام حسن آپ تشریف لے کے آئے امام حسین کے پاس، صلح کے لیے امام حسن امام حسین کے پاس تشریف لے کے آئے، اور آ کے پوچھتے ہیں کہ چھوٹا تو تھا، تیرا کام بنتا تھا، فرض تیرا تھا، حق تیرا تھا کہ میں بڑے کے پاس جاؤں اور اس ناراضگی کو دور کروں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نانا جان کی یہ حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جو صلح میں پہل کرے گا اس کو میں جنت میں بازو سے پکڑ کر لے کے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میری غیرت نے میرے بھائی کا جو رشتہ تھا وہ گوارا نہیں کیا کہ میں صلح میں پہل کروں، اور حضور علیہ السلام مجھے بازو سے پکڑ کر پہلے جنت میں لے کے جائے۔ فرمایا کہ بڑے آپ ہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ آپ بڑے ہیں، صلح آپ کرنے آئیں اور حضور آپ کو پہلے جنت میں لے کے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میں بڑے بھائی سے پہلے جنت میں جاؤں، فرمایا میں یہ چاہتا تھا کہ میرا بڑا بھائی پہلے جائے اور میں اس کے بعد جنت میں جاؤں۔ تو یہ ان کے تو پاکوں کے آپس میں کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں تھی، لیکن یہ جو سبق انہوں نے امت کو دیا، یہ سبق ہمارے لیے تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھیں، لوگوں کے ساتھ صلح میں پہل کریں۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کو تلوار ماریں، نیزہ ماریں، تیر ماریں تو اس کا جو زخم ہے نا وہ بھر جاتا ہے۔ فرمایا تیر کا، تلوار کا، نیزے کا زخم جو ہے نا وہ بھر جاتا ہے۔ اور آج کل تو ایسی میڈیسنز ہیں کہ آپ کا جدھر سے آپریٹ ہوتا ہے وہ نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔
حالانکہ کٹ لگا ہے لیکن وہ نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تلوار، نیزے کا، تیر کا زخم جو ہے نا وہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے دیا ہوا جو زخم ہے نا، جو ایک بندے نے دوسرے بندے کو اپنی تلخ کلامی سے، اپنی زبان سے زخم دیا ہے، فرمایا وہ پھر قیامت تک نہیں بھرتا۔ تو آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کے کردار سے، آپ کی گفتار سے، آپ کی زبان سے مخلوق جو ہے وہ محفوظ رہے۔ لوگوں میں ہمیشہ پیار اور محبت بانٹیں۔ لوگ آپ کو گلی میں آتا ہوا دیکھیں تو اپنا رستہ نہ بدلیں، بلکہ اپنی سعادت سمجھیں کہ یار ہم اللہ کے اس بندے کو ملنے لگے ہیں جو ہر کسی کو دل سے ملتا ہے، اور اپنے آپ کو جو آپ کے اندر ہو، جو آپ کے دل میں ہے کسی کے لیے عزت اور احترام، اسی احترام سے ملیں، اور اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالیں۔ حضور علیہ السلام سے اسی طرح آقا نامدار تشریف فرما ہے، اور حضور کے صحابہ جو ہیں وہ ارد گرد بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سوال کریں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کون سا ایسا درخت ہے جس کی مثال مومن کی ہے؟ اب سارے سوچی پڑ گئے کہ یار کون سا ایسا درخت ہو سکتا ہے جس کی مثال مومن کی ہے؟ اور حضرت انس جو ہیں وہ بالکل چھوٹی عمر میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا جواب پتا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ حضور کے سامنے صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں، ذو النورین بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بڑوں کے ادب کی وجہ سے میں خاموش رہا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے جواب پتا تھا، لیکن میں نے کہا یار بڑے بیٹھے ہیں، بڑوں میں بات نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہا۔ تو جب حضور نے یہ سوال پوچھا کہ کون سا ایسا درخت ہے جس کی مثال مومن کی ہے، مومن کی مثل ہے وہ، تو فرماتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے لیے خاموشی چھا گئی۔ لوگ سوچی پڑے ہوئے ہیں، سارے صحابہ سوچ رہے ہیں کہ یار وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سا درخت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا درخت جس کی مثال مومن کی ہے، فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ ابھی خزاں کا موسم آئے گا، یہ سارے درخت جو ہیں یہ اپنے پتے جھاڑ دیں گے۔ آپ نے کبھی کھجور کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے پتے جھاڑے؟ آپ نے کبھی کھجور کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے پتے جھاڑے؟ ابھی تیز طوفان چلے تو یہ سارے درختوں پہ پتے نیچے گریں گے، لیکن ابھی کبھی آپ نے ہوا کے ساتھ، طوفان کے ساتھ، بارش کے ساتھ، اولے بھی پڑے، برف بھی پڑے، کبھی آپ نے کھجور کا پتا گرتا ہوا نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس سے کیوں دی کہ مومن وہ ہے جو حالات کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو، جو حالات کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو۔ مومن وہ ہے پھر چاہے وہ تنگی ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی امتحان ہو، لیکن وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ آج لوگوں کے ایمان ایسے ہیں کہ ایک چائے کی پیالی پہ بک جاتے ہیں۔ آج لوگوں کے ایمان ایسے ہیں کہ ایک چاولوں کی پلیٹ پہ بک جاتے ہیں۔ اور آج ہمارے نوجوان یورپ جانے کے لیے اپنے ویزوں پہ مرزائی اور قادیانی لکھواتے پھر رہے ہیں۔ اس دور میں اپنے آپ کو مومن بنائیں، کھجور کے درخت کی مثل بن جائیں کہ جس کو نہ حالات کا، نہ خوف کا، نہ بھوک کا، نہ پیاس کا، کسی چیز کا بھی ڈر نہ ہو۔ مومن وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور شکر کے حوالے سے ایک بات سنیں اور اس کے بعد اجازت۔ شکر کتنی بڑی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پہاڑ پہ جا رہے تھے، تو آپ کو ایک شخص ملا اور اس نے عرض کی کہ اے کلیم اللہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پہ جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرا ایک سوال کریے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بتا تیرا کیا سوال ہے؟
تو اس نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا مال دیا ہے کہ میں اس میں سے خرچ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور عطا کرتا ہے، میں اور خرچ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور عطا فرماتے ہیں، میں پھر خرچ کرتا ہوں، وہ پھر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھئے گا کہ میرا کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مالا مال کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تیرا سوال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروں گا۔ ابھی چند قدم چند بستیاں آگے گزرے تو ایک شخص ملا، تو اس کے پاس تن پہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، چھت نہیں تھی اس کے پاس، اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی خوراک نہیں تھی، لیکن اس کے پاس ریت کی اتنی سی ڈھیری تھی، صرف اتنی سی، جس کے ساتھ اس نے اپنی شرمگاہ کو چھپایا ہوا تھا۔ نہ اس کے تن پہ کپڑے ہیں، نہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، نہ اس کے پاس کھانے کے لیے رزق ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو میرا بھی سوال کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا ایسا عمل ہے جو میرا اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس حال میں رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، میں تیرا بھی سوال کروں گا۔ اب آپ گئے طور پہاڑ پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور جب واپس آئے تو اس شخص کے پاس پہلے گئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے پوچھا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو مال دیا، رزق دیا، اس نے میری ناشکری نہیں کی، اس نے میرا شکر ادا کیا، میں نے اسے اور عطا کیا، اس نے پھر میرا شکر ادا کیا، میں نے اسے اور عطا کیا، اس نے پھر میرا شکر ادا کیا، میں نے اس کو اور عطا کیا۔ تو فرمایا کہ جب تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اور مال دیتا رہے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ سارا جو مال ہے وہ ختم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دے۔ اب آپ چلے اور دوسرے بندے کے پاس چلے گئے۔ اب آپ دوسرے بندے کے پاس گئے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے رہنے کے لیے گھر دیا، اس نے میرا شکر ادا نہیں کیا، میری ناشکری کی، میں نے واپس لے لیا۔ فرمایا کہ میں نے اسے تن پہ پہننے کے لیے کپڑے دیے، اس نے میرا شکر ادا کرنے کے بجائے میری ناشکری کی، میں نے اسے واپس لے لیا۔ فرمایا میں نے اسے اچھا رزق دیا، مال دیا، اس نے میرا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی، میں نے اس سے وہ بھی لے لیا۔ اور جب آج میں نے اسے ریت کی ڈھیری دی ہے جس کے ساتھ اس نے اپنی شرمگاہ کو چھپایا ہوا ہے، تو آج اس بندے نے اس کی بھی ناشکری کر دی۔ اب اتنی ہی بات تھی کہ طوفان چلا اور وہ ریت کی ڈھیری بھی اڑ گئی، طوفان چلا اور وہ ریت کی ڈھیری بھی اڑ گئی۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور ناشکری کرنے کے صلے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مومن بننے کی اور ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع